بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور اپنی عبادت کا شرف عطا فرمایا، اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں دین کا مکمل اور آسان راستہ سکھایا۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، جو ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ موضوع صرف معلومات نہیں، بلکہ ہماری عملی زندگی کا اصلاح کا ذریعہ ہے۔ آئیے اخلاص کے ساتھ اس پیغام کو سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا عزم کریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگ ہر سال رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک سوال بار بار اٹھتا ہے، جسے وہ پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے روزہ رکھا مگر وہ قبول نہ ہوا ہو۔ خاص طور پر وہ حالت جسے لوگ ناپاکی کہتے ہیں۔ اگر اسی حالت میں آنکھ کھل جائے اور فجر کا وقت قریب ہو تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ کیا اب روزہ رکھیں یا نہیں، کیا سحری کر سکتے ہیں، اور اگر نہا نہ سکے تو کیا پورا دن ضائع ہو جائے گا۔ آج ہم اسی اہم مسئلے کو آسان انداز میں سمجھیں گے، تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے اور آپ عبادت اعتماد کے ساتھ کر سکیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ دین آسانی کا دین ہے، مشکل بنانے کا نہیں۔ اللہ بندے کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اسے سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ نیت اور اطاعت کا نام ہے۔ جب انسان دل سے یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے صبح شام تک کھانے پینے اور خواہشات سے رکوں گا، تو اسی لمحے اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اصل سوال کی طرف آئیں۔ اگر کسی شخص کو رات میں ایسی حالت ہو گئی اور وہ اسی حالت میں سو گیا، پھر سحری کے وقت آنکھ کھلی اور فجر کا وقت قریب ہے اور نہانے کا وقت نہیں، تو کیا کرے؟ بہت سے لوگ گھبرا کر سحری چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب روزہ نہیں ہوگا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایسی حالت میں سحری کرنا بالکل جائز ہے اور روزہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ روزے کا تعلق جسم کی پاکی سے نہیں، بلکہ فجر کے بعد کھانے پینے سے رکنے سے ہے۔ یہاں ایک اہم فرق سمجھ لیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن روزہ رکھنے کے لیے ضروری نہیں۔ یعنی اگر فجر کا وقت ہو جائے اور ابھی غسل نہ کیا ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے، مگر روزہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے جو شخص ناپاکی کی حالت میں سحری کر لیتا ہے، اس کا روزہ بالکل درست ہوتا ہے۔ اسے دن میں بعد میں غسل کر لینا چاہیے اور پھر نماز ادا کرے۔ اکثر شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارا روزہ نہیں ہوا، تمہاری عبادت ضائع ہو گئی۔ اسی وسوسے کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں اور بعض تو روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر بندے نے جان بوجھ کر فجر کے بعد نہ کھایا نہ پیا اور روزہ رکھنے کی نیت کی تو اس کا روزہ قائم ہے۔ سحری کی بڑی برکت ہے، اس وقت اٹھنا خود عبادت ہے۔ اگر اسی حالت میں آنکھ کھل جائے
تو پہلے سحری کرے تاکہ کمزوری نہ ہو، پھر جیسے ہی موقع ملے غسل کرے اور نماز ادا کرے، لیکن یہ خیال ہرگز نہ آنے دے کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جب تک نہائیں گے نہیں تب تک کچھ نہیں کھا سکتے۔ یہ درست نہیں۔ سحری کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں، صرف نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، روزے کے لیے نہیں۔ رمضان ہمیں گھبرانے نہیں بلکہ سمجھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے اور اس کی ضروریات بھی رکھی ہے، اسی لیے دین میں آسانی رکھی گئی ہے۔ اگر ایسی حالت میں روزہ بالکل ہوتا تو بے شمار لوگ مشکل میں پڑ جاتے، مگر اللہ نے روزے کو نیت کے ساتھ جوڑا ہے، نہ کہ غسل کے ساتھ۔ لہٰذا اگر کبھی آنکھ دیر سے کھلے اور غسل کا وقت نہ ملے تو سحری چھوڑنے کی ضرورت نہیں، آرام سے سحری کریں، دل میں روزے کی نیت کریں، فجر کے بعد غسل کریں اور نماز ادا کریں۔ آپ کا روزہ پورا ہوگا اور انشاءاللہ قبول بھی ہوگا، کیونکہ اللہ بندے کی مجبوری کو جانتا ہے اور اس پر مہربان ہے۔ اس لیے پریشان نہ ہوں، شرمندہ نہ ہوں اور عبادت سے پیچھے نہ ہٹیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ شک میں پڑ کر نیکی چھوڑ دیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ یقین کے ساتھ اس کی عبادت کریں اور اس کے قریب آئیں۔ یہی رمضان کا اصل مقصد ہے کہ بندہ خوف نہیں بلکہ امید کے ساتھ اپنے رب کی طرف بڑھے۔ اب اس مسئلے کو مزید گہرائی سے سمجھ لیں تاکہ دل میں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ دین میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جنہیں لوگ سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر مان لیتے ہیں، حالانکہ اصل حکم مختلف ہوتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا انہی مسائل میں سے ہے جس کے بارے میں بیجا خوف پیدا کر دیا گیا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب انسان جان بوجھ کر فجر کے بعد کھائے پیے یا ازدواجی تعلق قائم کرے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو روزہ قائم رہتا ہے۔ جسمانی حالت کا تعلق نماز سے ہے، روزے سے نہیں۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو اور فجر کا وقت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ شروع نہیں ہوگا۔ روزہ تو وقت شروع ہوتے ہی نیت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، البتہ نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے جیسے ہی ممکن ہو غسل کر کے نماز ادا کریں۔ نماز میں تاخیر کرنا درست نہیں، لیکن اس کا روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ بعض اوقات آنکھ دیر سے کھلتی ہے، سحری کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ پہلے غسل کرے یا سحری کرے۔ ایسے وقت میں سحری کو ترجیح دی جا سکتی ہے تاکہ روزہ آسانی سے رکھا جا سکے، پھر فوراً غسل کر کے نماز ادا کر لی جائے، کیونکہ سحری چھوڑنے سے کمزوری ہو سکتی ہے اور دین کا مقصد ضرورت سے زیادہ مشقت ڈالنا نہیں۔ ناپاکی کی حالت میں سونا یا جاگنا گناہ نہیں، گناہ اس وقت ہوتا ہے جب نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے۔ اس لیے اصل فکر نماز کی ہونی چاہیے، نہ کہ روزے کی صحت کی۔ اگر کوئی شخص فجر کے بعد بھی کافی دیر تک غسل نہ کرے اور نماز قضا ہو جائے تو یہ کوتاہی ہے، لیکن روزہ باقی رہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں علم کے ساتھ عبادت کرنا سکھاتا ہے۔ عبادت صحیح سمجھ کے ساتھ ہو تو دل مطمئن رہتا ہے، شک میں عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔
اس لیے دین کو آسان اور درست طریقے سے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے ارادہ کر لیا کہ وہ روزہ رکھے گا اور وقت پر کھانے پینے سے رک گیا تو اس کا روزہ قائم ہے، چاہے غسل بعد میں ہو۔ دن میں ایسی کوئی شرط نہیں کہ روزہ رکھنے سے پہلے غسل کیا جائے۔ محترم ناظرین، بہت سی خواتین کے ذہن میں بھی یہی سوال آتا ہے کہ مخصوص ایام ختم ہونے کے بعد اگر فجر سے پہلے وقت کم رہ جائے اور فجر کا وقت آ جائے جبکہ غسل نہ کیا ہو تو روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ بعد میں غسل کر کے نماز ادا کی جائے، روزہ صحیح ہوگا؟ اس مسئلے میں اعتدال ضروری ہے، نہ بے پرواہی کے نماز کی فکر ہی نہ ہو اور نہ اتنا خوف کہ روزہ چھوڑ دیا جائے۔ صحیح راستہ یہی ہے کہ سحری کریں، نیت کریں، وقت پر کھانے پینے سے رک جائیں، پھر جلد از جلد غسل کر کے نماز ادا کریں۔ یاد رکھیں، دین آسان، صاف اور واضح ہے۔ جس نے فجر کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیا اس کا روزہ قائم۔ پاکی نماز کے لیے شرط ہے، روزے کے لیے نہیں۔ اسی سمجھ کے ساتھ عبادت کریں گے تو دل میں سکون رہے گا، عبادت میں اعتماد آئے گا اور رمضان کی برکتیں پوری طرح حاصل ہوں گی۔ آخر میں اس مسئلے کو بالکل واضح انداز میں سمجھ لیں تاکہ کبھی کوئی وسوسہ باقی نہ رہے۔ بہت سے لوگ پورا رمضان اسی شک میں گزار دیتے ہیں کہ شاید روزہ ہوا ہی نہیں، شاید عبادت قبول نہ ہوئی۔ حالانکہ دین کا مزاج شک نہیں بلکہ یقین سے ہے۔ روزہ نیت اور پرہیز کا نام ہے۔ فجر کا وقت شروع ہوتے ہی اور کھانے پینے سے رک جانے کے ساتھ روزہ قائم ہو جاتا ہے، چاہے غسل باقی ہو۔ اس لیے دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ روزہ نہیں ہوا، روزہ ہو چکا ہے اور بالکل صحیح ہے۔ البتہ جیسے ہی وقت ملے فوراً غسل کریں تاکہ فجر کی نماز ادا کی جا سکے۔ عبادت کا حسن یہی ہے کہ نماز کی فکر کی جائے۔ اگر وقت کم ہو تو پہلے سحری کر لیں، پانی پی لیں، نیت کر لیں، فجر شروع ہوتے ہی رک جائیں، پھر غسل کر کے نماز ادا کریں۔ اس طرح روزہ بھی آسانی سے ہوگا اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر پاکی کا وقت فجر کے قریب ہو اور غسل کا وقت نہ مل سکے تو روزہ رکھ سکتی ہیں، بعد میں غسل کر کے نماز ادا کریں۔ اس میں کوئی گناہ نہیں اور روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ بندے کی مجبوری اور نیت دونوں کو جانتا ہے۔ وہ بندوں پر سختی نہیں چاہتا بلکہ آسانی چاہتا ہے۔ دین کا مقصد عبادت سے جوڑنا ہے، دور کرنا نہیں۔ اس لیے صحیح علم کے ساتھ عبادت کریں، سحری کریں، نیت کریں، روزہ رکھیں اور نماز کے لیے جلد پاک ہو جائیں۔ جب بندہ علم اور یقین کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو دل مطمئن رہتا ہے، عبادت میں سکون آتا ہے اور رمضان واقعی رحمت بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی عبادت ضائع نہیں کرتا بلکہ درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کئی باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا، ہماری نیتوں کو خالص فرما، ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ دین اسلام کے بارے میں مزید معلوماتی اور اصلاحی بیانات سننا چاہتے ہیں
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیراً، واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔